نوجوان میرے ساتھ میں کھڑے ہیں، بڑی تعداد میں کھڑے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں، یہ چیٹنگاں کرنا، یہ عاشقی کرنا، یہ بچیوں کو ویڈیو کال کرنا، ان کو شادی سے پہلے اپنی بیوی تصور کرنا، اپنی بیوی ماننا چھوڑ دو۔ یہ زنا ہے، زنا، یہ زنا ہے۔ کوئی اگر لڑکی تمہیں پسند ہے، اپنی ماں سے اپنے باپ سے کہے کہ شادی کر لو، مگر یہ عیاشی مت کرو۔ زنا کرنے والوں کی عمر چھوٹی ہو جاتی، زنا کرنے والوں کا رزق کم ہو جاتا، زنا کرنے والوں کے لیے زمین تنگ ہو جاتی، زنا کرنے والوں کے لیے آخرت برباد ہو جاتی۔ پہلے کے لوگ 80 سال 90 سال میں مرتے تھے۔ اب آپ دیکھو اتنا بڑا مجموعہ ہے، کم سے کم ایک 5000 آدمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اول سے لے کے آخر تک، ایک بھی 90 سال کا آدمی نہیں دکھ رہا یہاں پہ، ایک بھی 80 سال کا آدمی نہیں دکھ رہا یہاں پہ، 70 سال کا بھی نہیں دکھ رہا میرے بھائی، 60 65 کے 3 4 6 8 10 12 15 ہوں گے بس، پورے جوانہ بیٹھے، پورے جوانہ۔ پھر کہاں گئے وہ بڑے بڈھے لوگ؟ بڈھا ہو رہا کون؟ 55 میں جنازہ، 48 میں جنازہ، 32 میں جنازہ، 40 میں میت، 32 سال کی عمر میں بیٹی بیوہ، 28 سال میں بیوہ۔ پہلے کے لوگ پوترے کے بیٹے کو دیکھتے تھے، پڑ دادا بن کے پوترے کی شادی کی تمنا رکھتے تھے، اس کی بھی شادی دیکھتا ہوں بولتے تھے۔ اب انہیں اپنی اولاد کی شادی نہیں دیکھ رہا میرے بھائی، اولاد کتنے دیکھ رہا ہے؟ انہیں ابو 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 سنتے سنتے ابو سٹک جا رہے ہیں زٹ بول کے۔ موت اتنا قریب ہو گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ عیاشیاں، خدا سے دوری، عبادت سے دوری، ذکر و اذکار سے دوری، پیروں سے دوری، عالموں سے دوری، دین سے دوری، مصطفیٰ کی محبت سے، عمل سے، طریقے سے دوری۔ ان چیزوں نے انسان کو وقت سے پہلے ڈولے میں لٹا کر خبر میں گلا دیا ہے۔ ایسا مت کرو میرے بھائی۔ دیکھو میر عثمان علی خان صاحب اتنا بڑا فلک نما پیلس چھوڑ کے گئے، مودی صاحب ٹرمپ کی بیٹی کو لے کے آ کے لنچ کرے اس کے اوپر بیٹھ کے ان کے ڈائننگ ٹیبل پہ، اتنا بڑا فنکشن، اتنا بڑا پیلس چھوڑ کے گئے۔ کیا تھے جی؟ انہوں 5000 کلو سونا انڈیا گورنمنٹ کو گفٹ کرے۔ انہوں کیا شان کے مالک تھے ہوں گے، کیا لائف تھی ہوں گی۔ ان کا پیپر ویٹ ان کے ٹیبل پہ سے نکال کے چندرا بابو نائیڈو صاحب لنڈن میں بیچے تو 450 کروڑ روپیہ ہے۔ ایسی شاہی لائف گزارے، مگر دنیا سے گئے کچھ بھی نہیں لگے۔ وہ پیپر ویٹ یہیں چھے، وہ ڈائننگ ٹیبل یہیں چھے، وہ فلک نما پیلس یہیں چھے، وہ شاہی زندگی یہیں چھے، وہ پوری سب نعمتیں یہیں چھے، ابھی بھی ہے۔ انہوں چلے گئے خالی، کچھ بھی نہیں لے گئے۔ ارے اتنا بڑا شہنشاہ جو مسلمانوں کی عزت بنا ہوا ہے، وہ شہنشاہ دنیا سے گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا۔ مسلمانوں، ہمارے پاس تو چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو 4 دوستاں مل کے ہوٹل میں بیٹھ کے بریانی کھا لیے تو سب مل کے دیکھتے رہتے کون پہلے اٹھتا، کون پہلے بل بنتا بول کے۔ اتنی فخاٹ حالت ہے۔ ہمارے پاس تو پیٹرول ڈلانے کے پیسے نہیں ہیں، گھر کی لائٹ کا بل بننے کے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی اسکول کی بل پہ فیس پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، مکاندار کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ پھر ہم کیا خاک مٹھی دنیا سے لے کے جائیں گے میرے بھائی؟ اجی تم کسی سے پیار نہیں کرتے ہوں گے دنیا میں، کم سے کم اپنے آپ سے تو پیار کرو یار، اپنے آپ کو تو چاہو۔ یہ جو تمہاری باڈی ہے، یہ جو تمہارا جسم ہے، کم سے کم اس کو تو بھی خبر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچاؤ میرے بھائی۔ خبر میں عذاب، دوزخ میں عذاب، جہنم میں عذاب، خطرناک عذاب۔ اگر کوئی سوچ رہا میں سنی ہوں میرے کو عذاب نہیں ہوتا، خدا کی قسم اس سے بڑا غافل اس زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ
بیان آپ ان کا سنیے، آج بھی ان کے جو ہے کیسٹس ریکارڈڈ ہے، حضرت اتنا روتے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. پوری زندگی نماز پڑھے، ایک نماز قضا نہیں ہوئی، ایک رکعت قضا نہیں ہوئی، انہوں رو رہے ہیں اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. ہم اپنے پیر کو دیکھیں، سرکار سیدنا خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ وقت کے ابدال تھے، ایک ایک وقت میں کئی جگہوں پہ پیر بھائیوں کو نظر آئے، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے پیر کو دیکھا، اے اللہ ہمیں قیامت میں ذلیل و شرمندہ ہونے سے بچا لے. ارے ہمارے بزرگوں اتنی عبادت کر کے اتنے بڑے مقام پہ ہو کے اتنی توبہ اتنی استغفار کرے، اور ہم لوگ کیسے لوگ ہیں میرے بھائی؟ نہ ہمیں دن میں خدا یاد آتا ہے، نہ رات میں خدا یاد آتا ہے. ارے ہمیں خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ دوزخ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوزخ کی ایک چنگاری. کون سی چنگاری؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جب کھانا پکاتے ہیں، دیکھیے گھر میں دعوت کے ٹائم پہ باہر روڈ کے اوپر لکڑیاں لگا دیے، بگونا چڑھا دیے، دیگچا چڑھا دیے، باورچی صاحب ایسے ہوا کرتے ہیں آگ بھڑکانے کے لیے. تو وہ آگ بھڑکتے وقت ایک باریک چنگاریاں نکلتے، دیکھو 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ اوپر آ کے بجھ جاتی وہ چنگاری. رسول اللہ فرماتے وہ چنگاری دوزخ کی نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے گی. اور اس دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں رکھ کر بے نمازیوں کو جلایا جائے گا. اس دوزخ میں زانیوں کو جلایا جائے گا، اس دوزخ میں پاپیوں کو جلایا جائے گا. خدا را میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ یہ غلط فہمیوں کو دل سے نکال دو کہ سنی کو عذاب نہیں ہوں گا، سنی کو حساب نہیں ہوں گا. غلط بات ہے میرے بھائی. دیکھو بخشوانا ہمارے آقاؤں کا کام ہے، ان کو خوش کرنا یہ ہمارا کام ہے. نہیں، رسول اللہ کیا فرمائے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، بولے سرکار نماز میں، بولے سرکار. رسول اللہ کیا فرمائے؟ میرا امتی جب مجھ کو پر درود پڑھتا ہے مجھے تسکین ملتی ہے، فرمائے سرکار، مجھے راحت ملتی ہے میرے امتی کے درود پڑھنے پر. ہم نبی کو تکلیف دیں گے، نبی کے ساتھ بے وفائی کریں گے، نبی کرتے ہوئے پھر ہم نبی کے ساتھ غداری کریں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے میں آج میلاد پاک کی وہ بابرکت گھڑی ہے جو یہ وقت میرے آقا کی آمد کا وقت ہے، میرے آقا کی آمد کا وقت ہے. اتنے پیارے وقت کو اپن ضائع جانے نہیں دیں گے. آج میرے آقا کی ولادت کے موقع پر ایک عہد کریں گے، انشاءاللہ آج سے ویسے مسلمان بن جائیں گے جیسے مدینے والے مصطفیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. بن جائیں گے نا انشاءاللہ؟ بن جائیں گے نا انشاءاللہ؟ گناہ نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، سٹے بازی نہیں کریں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، بے نمازی نہیں بنیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، بیوی بچوں پہ حسن سلوک رکھیں گے، اور کبھی کسی کے ساتھ بد کلامی، گالی گلوچ، جھگڑا نہیں کریں گے. کریں گے؟ پکا بولو. نہیں کریں گے؟ برائی نہیں کریں گے، عاشق رسول باعمل بنیں گے. آخری بات سن لو، اذان ہو رہی ہے، لاسٹ بات سن لو. مصطفیٰ نے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.